اچھا ایمان نہیں لائی اور اس کے برعکس کیا کہا معلوم؟ نو جاؤ وہ چیز لے کے آؤ جس کا وعدہ کرتے تم. انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. تو قوم کیا بڑی جاؤ لے کے آ جاؤ عذاب. تو قوم نے ایمان لانا تو دور، نوح علیہ السلام کو دعوت دی کہ لاؤ وہ چیز جو تم بول رہے ہو. مطلب تم بول رہے ہو نا شرک کرنے سے اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر جاؤ وہ لے کر آؤ عذاب، لاؤ بلاؤ اس عذاب کو. الٹا چیلنج کرنا شروع کر دیا. چیلنج کر رہے کہ لاؤ نا وہ عذاب تم بول رہے تو آ رہا کیوں نہیں عذاب؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے قوموں کو، اچانک نہیں عذاب دیتا ہے، موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے، سمے دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ. اس قوم کو 950 ایئرس کا ٹائم ملا، لیکن اس کے بعد بھی قوم نہیں سدھری، وہ اپنے شرک پہ لگی رہی. اب جو ہے قوم نے کہا کہ لاؤ جو تم مانگتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عذاب دیا، پھر ایک عذاب دیا. اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جو آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 کا ایک حصہ اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے طوفان بھیج دیا، اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے تھے. تو ان کو جو عذاب آیا کس شکل میں آیا؟ طوفان کی. ہر قوم کو عذاب مختلف شکلوں میں آتا ہے، طوفان کی شکل میں، زمین کے پھٹنے کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، پہاڑ کی گرنے کی شکل میں، بادل کے پھٹنے کی شکل میں، بارش کی شکل میں عذاب آتا ہے. یہاں طوفان کی شکل میں عذاب آیا. ٹھیک. اور بہت سارے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی تب تک انسانیت ایک ہی جگہ رہتی تھی. مطلب ابھی انسانیت دنیا میں پھیلی نہیں تھی، انسانیت ایک کنبہ اور ایک قبیلہ اور ایک ہی جگہ رہتی تھی. ابھی وہ شہر اور بستیاں آج جیسا ہم دیکھتے ہیں گلی گلی اور گاؤں گاؤں ہے راستوں میں، ایسا نہیں تھا. انسانیت کسی ایک جگہ یہ شاید بسی ہوئی تھی، واللہ عالم، پھر اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ اتنا ابتدائی دور تھا جس دور کے اندر انسانیت بٹی نہیں تھی، ابھی ایک ہی جگہ ایک ہی کنبے میں ایک ہی جگہ رہ رہے سارے لوگ. اور وہ قوم پر طوفان کا اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا.